آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلاؤ، سونے نہیں دیتی ہے، سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، انسان جب تک اس دنیا میں ہے اسے موقع ہے عبادت کرنے کا، اسے موقع ہے سجدہ کرنے کا، اسے موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا، اسے موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا۔ لیکن جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو تمام تعلقات اس کے کٹ ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی وہاں پر وہ عبادت کر سکتا ہے، نہ کوئی وہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ کوئی وہاں پر بندگی کر سکتا ہے۔ جو وقت تھا وہ وقت اس کی عمر کی آخر سانس تک وہ وقت تھا۔ جب آخر سانس ختم ہو گئی، انسان کا تعلق، جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ گیا، تو پھر اس کے بعد انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر انسان چاہے تو 3 چیزیں اس دنیا میں ایسی کر سکتا ہے کہ جس کا ثواب اسے جانے کے بعد بھی قبر میں دیا جاتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جلد اول صفحہ نمبر 41، ابو داؤد شریف جلد دوم صفحہ نمبر 398، اور مشکات شریف صفحہ نمبر 32، یعنی صفحہ نمبر 32۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 ایسے عمل ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر میں اس کا ثواب اسے پہنچاتے ہیں۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ یوں تو صدقہ کرنا بہت ہی زیادہ بابرکت والا کام ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ آسمانی بلیات سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ یوں تو صدقے کے اوپر بے شمار احادیث ہیں۔ صدقہ دینا بہت ہی اچھا کام ہے، اور اس کے دینے سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیکن صدقہ دینے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ وہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، یعنی اس میں ریا کا کوئی دخل نہ ہو۔ تو نمبر 1، صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ کہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے دیا تھا، اور ایسا دیا تھا کہ جب دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی، تو اس کا ثواب آپ کے زندہ رہنے تک بھی آپ کو دیا جاتا ہے، اور جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے آپ کے لیے، یعنی اب وہ ثواب آپ کے لیے جاری ہو جاتا ہے، یعنی قبر میں بھی آپ کو اس کا ثواب پہنچا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، علم نافع، یعنی ایک علم ایسا جو کہ آپ نے جس کو حاصل کیا جس سے نفع حاصل ہو۔ شریعت کا علم ہے، اس کے علاوہ طبی علم بھی ہے، اس کے علاوہ حکمت کے علم بھی ہے، یعنی ایسے علم جس سے مخلوق خدا کو فائدہ حاصل ہو۔ یعنی ایک علم آپ کے پاس ایسا تھا جو کہ علم نافع تھا، یعنی جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہوتا تھا، آپ نے کسی دوسرے کو سکھا دیا۔ اب وہ جب آپ نے اس کو دے دیا تو وہ علم سے اب دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھر اس نے کسی تیسرے کو دے دیا، اب اس سے بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مخلوق خدا کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علم کا بھی آپ کو ثواب آپ کی قبر میں عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بھی جاری ثواب میں سے رہے گا۔ اور تیسرا ہے نیک بیٹا، کہ جس کو آپ نے قرآن اور حدیث کی تعلیم دی، اس کو آپ نے اسلام کی کچھ تعلیم دی، شریعت مطہرہ کی کچھ تعلیم آپ نے اس کو دلوائی، کسی استاذ محترم سے، کسی عالم دین سے، کسی پیر کامل سے۔ اب جب آپ چلے جاتے ہیں تو وہ اولاد آپ کے حق میں نیک دعا کرتی ہے کہ اے رب ذوالجلال، میرے والدین کی مغفرت فرما، میرے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو ایسی اولاد کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، فقط اس لیے کہ اس نے اپنی اولاد کو اسلام کے
علوم سے وابستہ کرایا، شریعت مطہرہ کا کچھ اسے علم سکھایا، اور وہ اس علم کو سیکھنے کے بعد شریعت کی پابندی کرنے لگ گیا، نمازوں کی پابندی کرنے لگا، قرآن حکیم کی تلاوت کرنے لگا، تو یہ نیک اعمال کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ 3 کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو مرنے کے بعد بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔